السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، دوستو، نوجوانوں اور بزرگوں، اس چینل میں دینی تعلیم کو پیش کیا گیا ہے، نہ تقریر ہے، نہ واعظ ہے، نصیحت ہے، کچھ نہیں۔ اس لیے کہ ہم تقریریں سنتے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے ہیں، لیکن ہم کو اوریجنل احادیث نہیں دیکھتے، ہم نہیں سنتے، نہیں مطلب اتنا ہمارے پاس وقت نہیں رہتا۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے اوریجنل احادیث، اتھینٹک احادیث اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ بھی موضوع کے تحت۔ اس موضوع میں کون سے صحیح احادیث آ سکتے ہیں، ان کو آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ یہ ہر مسلمان کے لیے کم سے کم عالم نہ بنے، فاضل نہ بنے، علامہ نہیں بنے، بس عمل کے لیے کم سے کم ایک مسلمان کو یہ سیکھ لے تو اس کو اللہ تعالیٰ جو دینی تعلیم سیکھتا ہے اس کو جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینی تعلیم سیکھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ہے آج کا سبق ہے، مخصوص صورتیں اور آیتیں پڑھنے کی ترغیب کا بیان۔ ابو سعید رافع بن معلّہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین صورت نہ سکھلاؤں؟ بس آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے قرآن کی عظیم ترین صورت سکھلاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سبا مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں ہیں اور قرآن عظیم ہے اور جو مجھے دیا گیا ہے، بخاری۔ اس کے فوائد، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے پیغمبر، ہم نے تجھ کو 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے۔ مذکورہ حدیث قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبا مثانی سے سورہ فاتحہ مراد لی ہے، کیونکہ یہ 7 آیتیں ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ فرمان رسول ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اور اسے قرآن کی عظیم ترین صورت اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ تمام مقاصد قرآن کی جامع اور مجملاً ان تمام مضامین پر مشتمل ہے جو قرآن کریم کی دیگر صورتوں میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں عقید توحید اور صرف ایک رب کی عبادت اور اسی سے استعانت کرنے کا نیز روز جزا، وعدہ، وعید اور گزشتہ امتوں کے سعادت مندوں اور گمراہوں دونوں کے قصوں سے عبرت پکڑنے کا بیان ہے۔ اسی لیے ابو داود اور ترمذی کی ایک روایت میں اسے ام القرآن بھی کہا گیا ہے، یعنی قرآن کی جڑ، اصل اور بنیاد۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد کے بارے میں فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ سورہ اخلاص تمام قرآن کے تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی 1/3۔ ایک اور روایت میں ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تمہارا ایک آدمی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھے؟ یہ بات صحابہ کو گراں معلوم ہوئی اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ یعنی کوئی نہیں طاقت رکھتا۔ تو آپ نے فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آخر تک تہائی قرآن ہے، بخاری۔ اس کے فوائد، یعنی سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لینا اجر و ثواب میں 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان اور اس کے کسی اہم سر ہونے کی نفی ہے، یعنی کسی ہمسر ہونے کی نفی ہے۔
اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید کا بیان کتنا پسند ہے اور اسی حساب سے اس کو شرک سے کتنی نفرت ہے۔ اسی لیے اس نے شرک کو ناقابل گناہ، یعنی شرک کو یعنی معافی کے، جس کو معافی نہیں، گناہ قرار دیا ہے۔ تو لیکن کیا ہے، موت سے پہلے اگر کوئی شرک سے توبہ کر لیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور توحید پرست ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شرط ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، سابق راوی ہی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو قل هو اللہ احد بار بار دہراتے ہوئے سنا۔ پس جب صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے اس شخص کا ذکر کیا۔ وہ اس عمل کو کمتر معمولی سمجھتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس کے فوائد، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تعجب تعجب کرنے والا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس شخص کا تذکرہ کیا جو بار بار پڑھتا تھا، سورہ اخلاص کے پڑھنے کو اجر و ثواب کے لحاظ سے معمولی سمجھتا تھا، لیکن آپ نے اس کی فضیلت بیان فرما کر اس کی غلط فہمی کو واضح فرما دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد کے بارے میں فرمایا کہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ مسلم۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس صورت کو قل انہ هو اللہ احد کو پسند کرتا ہوں، یعنی قل هو اللہ احد کو پسند کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی، یعنی قل اللہ احد سے محبت کرنا، اس کو پڑھنا، یہ جنت میں لے کر جائے گی۔ فوائد، امام بخاری کے تعلیقاً بیان کرنے کا مطلب ہے کہ سند کا پہلا حصہ وہ حذف کر دیتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی بیان کردہ فضیلت کی توجیہ بعض علماء نے اس طرح کی ہے کہ علوم قرآن کی 3 قسمیں ہیں، ایک توحید، دوسری تشریح اور تیسری قسم اخلاق۔ ان میں سے پہلی قسم توحید کا جامع اور مکمل بیان اس صورت میں ہے۔ اس کی اور بھی کئی توجیحات بیان کی گئی ہیں۔ امام عبد البر کے نزدیک اس قسم کی توجیحات سے سکوت بہتر ہے۔ تفصیل کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں دلیل الفالحین محمد بن علان دمشقی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے نہیں معلوم کہ کچھ آیات اس رات میں ایسی نازل کی گئی ہیں جن کی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی؟ وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس والی صورتیں ہیں۔ مسلم۔ فوائد، یعنی الف لام میم کیا تو نے نہیں دیکھا یا تجھے معلوم نہیں، کلمہ تعجب ہے، ان کی مثل نہیں دیکھی گئی کا مطلب ہے کہ ایک صورت ان کے علاوہ ایسے ہو کہ سب کی سب تعویذ ہو، یعنی پناہ طلب کرنے پر مشتمل ہو۔ یہ چیز صرف ان 2 صورتوں میں ہی پائی جاتی ہے، اسی لیے انہیں معوذتین کہا گیا ہے، یعنی پناہ دینے والی، یعنی ان سے پناہ لینے والی، کیونکہ ان کے ذریعے سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کی نزول سے پہلے اپنے الفاظ میں جنوں اور لوگوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہو گئی۔
جب یہ نازل ہو گئیں تو آپ نے ان کے ذریعے سے پناہ مانگنے کو اختیار فرما لیا اور ان کے علاوہ دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ ترمذی، یہ حدیث حسن ہے۔ اس کے فوائد: انسانوں کی طرح جنات میں بھی اچھے اور برے دونوں قسم کے جن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت بھی عطا فرمائی ہے کہ وہ انسانوں کو اگر نقصان پہنچانا چاہیں تو اللہ کی مشیت سے پہنچا سکتے ہیں۔ بنا بری شرارتی جن بعض دفعہ انسانوں کو تنگ کرتے اور انہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح نظر کا لگنا بھی برحق ہے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کو بغض و حسد کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کے بد اثرات دوسرے شخص تک بھی پہنچ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ نقصان یا کسی حادثے اور تکلیف سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ نظر بد سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور نظر بد دونوں سے اپنے الفاظ میں پناہ مانگا کرتے تھے۔ مثلاً اعوذ بک من الجان والعین الانسان میں تیرے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں جنوں سے اور انسانوں کی نظر سے، وغیرہ۔ جب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہو گئی تو پھر آپ نے اپنے الفاظ کی بجائے ان صورتوں کے ذریعے سے پناہ طلب کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ صورتیں اسی مقصد کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ ان کو معوذتین بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دونوں صورتیں اللہ کے حکم سے اپنے پڑھنے والوں کو جنات اور نظر بد سے بچاتی ہیں۔ معوذتین کے معنی ہیں پناہ دینے والی دو صورتیں، اس لیے ان مقاصد کے لیے ان صورتوں کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ ان کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک 30 آیتوں والی صورت ایسی ہے جس نے ایک آدمی کی اللہ کے ہاں سفارش کی یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی گئی، اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ابو داود، ترمذی، حدیث حسن ہے۔ اس کے فوائد: مطلب یہ ہے کہ یہ صورت قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے بارگاہ الہی میں مغفرت کی سفارش کرے گی۔ اسے صیغہ ماضی میں بیان کیا گیا ہے کیونکہ ماضی کی طرح ہی اس کا وقوع متحقق ہے، تاہم بعض میں بصیغہ مضارع ہے، یعنی بعض میں صیغہ مضارع ہے لیکن یہاں پر ماضی ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ بخاری، مسلم۔ بعض نے کہا کہ کافی ہو جائیں گی کا مطلب ہے اس رات کو ناپسندیدہ چیزوں سے اسے کافی ہو جائیں گی، اور بعض نے کہا ہے کہ قیام اللیل سے کافی ہو جائیں گی، یعنی یہ دونوں آیتیں قیام اللیل کے ثواب کو متضمن ہیں، اس کی متضمن ہیں۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ پہلے قرآن پڑھنا سیکھیں، پھر اس کو روز گھر میں قرآن پڑھیں۔ یہ نہیں کہ آدھا گھنٹہ نہیں، آپ کے پاس اگر وقت نہیں ہے، ڈیوٹی بھی جانا ہے، اس سے پہلے گھر میں صرف 5 منٹ، اونلی 5 منٹس 5 منٹ قرآن پڑھ لیے تو دیکھو آپ کی زندگی کہاں سے کہاں کیسے ہو جائے گی۔ اس لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا پڑھنا ثواب ہے، اس کا سننا ثواب ہے، اس پر عمل کرنا ثواب ہے، اس کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے متعوذتین کے بارے میں بھی ہم کو بتایا، یعنی معوذتین، یعنی ان دونوں صورتوں سے، سورہ فلق، سورہ ناس، ان دونوں صورتوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگ سکتے ہیں۔ کس سے؟ برے جنوں سے اور شیاطین سے، حسد سے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ دیکھیے قرآن کو بالکل ایک دم پوری طرح، یعنی ہر چیز کے بارے میں اسلام میں حل ہے، اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قیامت کے دن کامیاب بنائے اور جنت میں داخل کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔